बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ इस्तिखारा करने का मुकम्मल तरीका, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। और क्योंकि ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो भी थी और काफ़ी सारी मेरी सिस्टर्स ने मुझे डीएम में भी कहा और कमेंट्स में भी कहा कि आप इस्तिखारा के बारे में हमें लाजमी बताइएगा कि इस्तिखारा किस तरह करना चाहिए और इसका प्रॉपर सुन्नत के मुताबिक क्या तरीका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस्तिखारा क्या चीज़ है। कि इस्तिखारा कहते हैं कि खैर तलब करने को, खैर हासिल करने को। और डॉक्टर इसरार कहते हैं कि इसकी एक दुआ है जो कि सहाबा करम कहते हैं कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सिखाई जैसे कि कुरान, यानी इतने एहतमाम के साथ वो दुआ सिखाई। अब वो दुआ मुसलसल पढ़ते रहना, दुआ का विर्द रखना ही इस्तिखारा है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला दरपेश हो, ख्वाह वो रिश्तों के हवाले से है, ख्वाह वो शादी ब्याह के हवाले से है, ख्वाह वो आपके शोहर के हवाले से है, ख्वाह आपके काम के हवाले से है, जॉब के हवाले से है, कारोबार के हवाले से है, इस तरह से जो भी आपकी ज़िंदगी में आपको परेशानी है और जिसमें आप अल्लाह सुब्हानो तआला से मदद हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानो तआला से मशवरा करना चाहते हैं, क्योंकि वो गैब का इल्म जानता है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद रहेगी। आप उस ज़ात से मशवरा करना चाहते हैं जो कि गैब का इल्म जानता है, जो कि हमारा फ्यूचर जानता है। उससे मशवरा करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई। और दुआ क्या है वो? मईनी अस्तगफिरुका बिइल्मिका वअस्तगफिरुका बिकुदरतिका, कि ए अल्लाह मैं तुझसे तेरे इल्म के साथ खैर का सवाल करता हूँ और तेरी जो कुदरत है उसी से कुदरत मांगता हूँ कि मुझे भी कुछ ताकत हासिल हो जाए। और मांगता हूँ तुझसे तेरा बहुत बड़ा फजल, इसलिए कि तू ताकत रखता है और मैं ताकत नहीं रखता, तू जानता है और मैं नहीं जानता, और तू ही गैबों का जानने वाला है। ऐ अल्लाह, अगर तेरे इल्म में ये बात है, ये काम मेरे लिए, मेरे दीन के लिए, मेरी मईशत, मेरे काम के अंजाम में बेहतर है, तो इसे मेरे मुकद्दर में कर दे और मेरे लिए इसको आसान कर दे, फिर मेरे लिए इसमें बरकत डाल दे। और अगर तेरे इल्म में ये बात है कि ये काम मेरे लिए, मेरे दीन, मेरी मईशत, मेरे काम के अंजाम में बुरा है, और मुझे इससे फेर दे और मेरे मुकद्दर में भलाई लिख दे, जहाँ भी हो फिर मुझे उस पर राज़ी कर दे। देखें कितनी जामिया दुआ, कितनी ऑथेंटिक दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई कि आपने हर काम शुरू करने से पहले, हर नया कारोबार, हर नई जॉब, हर नया स्टार्टअप लेने से पहले, हर रिश्ता तय करने से पहले आपने ये इस्तिखारा करना है। ये इस्तिखारा आपने खुद करना है, किसी भी आमिल, पीर, फ़कीर, किसी से भी नहीं करवाना। आप खुद अपने लिए अल्लाह से खैर मांगे, अल्लाह से भलाई मांगे, अपने लिए अल्लाह से अपने लिए कुव्वत मांगे, अपने दीन के हवाले से अपनी भलाई मांगे, अल्लाह से मशवरा करें, खुद बात करें अल्लाह से। ये ही रिकमेंडेड है। बहुत सारी बहनें मेरी कहती हैं कि क्या आप हमारे लिए इस्तिखारा कर देंगी? तो मेरी सिस्टर्स, ये इस्तिखारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित शुदा है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा को तलकीन की, इसके बारे में इसको सिखाया और अपने मामलात में, अपने कामों में इसको करने की तरगीब दिलाई। ठीक है, आप ज़िंदगी में कोई भी अहम फ़ैसला करने जा रहे हैं, आप ज़िंदगी में कोई भी अहम फ़ैसला करने जा रहे हैं, घर लेने जा रहे हैं, गाड़ी लेने जा रहे हैं, कोई प्राइज़ बॉन्ड लेने जा रहे हैं, कोई भी आप ज़िंदगी का मामला, बच्ची का रिश्ता करने जा रहे हैं, किसी से अपने शौहर के कोई कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, जॉब के हवाले से कोई भी आप काम शुरू करने जा रहे हैं, इसके बारे में अल्लाह से ये दुआ ज़रूर करें। और मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की, उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं टिकटॉक पे ऑलमोस्ट अपना 6 to 7 months 8 months मैं अपने स्पेंड कर चुकी थी, जिसमें वेरी मच मैं क्लोज थी अपनी कामयाबी के, उसको मोनेटाइज कराने में। लेकिन उस टाइम पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरे दिल में ये बात डाली कि ये जो चीज़ है, ऑल्दो मैं उसमें इस्लामिक कंटेंट ही कर रही थी और उसके साथ साथ दूसरे टिकटॉक अकाउंट पे ब्रिटिश कंटेंट कर रही थी, ये दोनों कामों को पैरेलल लेके चलना मुझे मेरे दीन से कब दूर कर गया, कब मेरी नमाजें जस्ट
خانہ پوری بن گئی، کب میری ذکر اذکار کی میں کمی آ گئی، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ لیکن ایک دن جب میں نے سوچا کہ میرے یہ سب کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا مجھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دور ہو گئی ہوں، اور میرا اس کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جب آپ اپنے اللہ سے دور ہو جائیں جس کام کو کرتے ہوئے، تو اس کام کو آپ کو چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں نے اپنے دونوں اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کیے۔ اس کے بعد میں نے اپنے دین کی طرف فوکس کیا، اپنی نمازوں کی طرف فوکس کیا۔ پھر اس کے بعد پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا، اور مجھے ایک تو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے دین کی کچھ خدمت بھی کرنی ہے، رائٹ۔ تو پھر اس وقت میں نے جب یہ استخارہ کیا، میں بہت کنفیوز تھی، بہت زیادہ میں ایک تو موٹیویٹ تھی کہ مجھے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، اور کنفیوز بھی تھی کہ میں ایسا کام نہ کوئی چوز کروں، ایسی کوئی نیش چوز نہ کر لوں کہ جس سے میں اپنے دین سے دور ہو جاؤں، اپنے اللہ سے دور ہو جاؤں۔ ہوتا ہے نا کہ آپ برٹش کانٹینٹ بناتے ہوئے، آپ یو ایس اے یو کے کی کہانیاں بناتے ہوئے، یا کچھ ایسا کانٹینٹ ڈالتے ہوئے آپ دین سے دور ہو جاتے ہیں، آپ غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ حرام ویز میں چلے جاتے ہیں، رائٹ۔ تو اس وقت میں نے یہ استخارہ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں نے مدد طلب کی کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتی ہوں کہ میں خود ارن کروں گھر بیٹھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دین کی خدمت بھی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب سے میں نے یہ آیت پڑھی کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت اللہ کی رستے میں نکلے، تو میں یہ نا بہت زیادہ اس کو فیل کرتی تھی کہ بینگ اے مدر آف ٹو، میں کس طرح سے یہ نکل کے کس طرح سے دین کی خدمت کر سکتی ہوں۔ میں تو ایون کہ شاپ تک میرے لیے جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بچوں کو چھوڑ کے جانا۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جب میں نے استخارہ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے میرے لیے رستے آسان کیے، اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور نیش سلیکٹ کرتے کرتے یہ سب جو جرنی تھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طے کروائی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ دعا تھی اس چینل کو شروع کرنے سے پہلے پڑھی تھی، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی۔ اور میں آپ سب کو بھی ریکمینڈ کروں گی، آپ کی زندگی کا کوئی بھی اہم فیصلہ ہے، آپ اس میں اللہ سے رائے ضرور لیں، اللہ سے مشورہ ضرور لیں، اللہ سے خیر طلب کریں۔ اور یہ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے نا، کہ اگر یہ کام آپ کے حق میں دین کے حوالے سے، آپ کی مانیٹری حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے بہتر ہے، تو اس کو آپ کے قریب کر دیں، اور اس کو آسان کر دیں آپ کے لیے، اور اس میں آپ کے لیے برکت ڈال دیں۔ اور اگر یہ کام ٹھیک نہیں ہے آپ کے دین کے حوالے سے، آپ کی معیشت کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، تو اس کو آپ سے دور کر دیں، اور بھلائی جہاں کہیں بھی ہے دنیا میں اس کو آپ سے قریب کر دیں۔ میں کہتی ہوں کہ اس سے پیاری دعا اور ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈیلی آپ اس کو پڑھیں، کوئی بھی ڈیلی آپ کام کرتے ہیں آپ اس کو ڈیلی پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ آپ اس کو اس کا ورد کر رکھنا ہی گویا استخارہ ہے۔ استخارہ وہ نہیں کہ آپ رات کو 2 نفل پڑھ کے سوئے، اور آپ کو ایک خواب آیا، خواب میں آپ کو گرین وائٹ نظر آیا تو مطلب گڈ ہے، اور اگر ریڈ نظر آیا، کچھ اس طرح سے سین نظر آیا، اور اگر آپ کو کچھ اور سمٹمز نظر آتے ہیں تو وہ خراب ہے۔ احادیث میں اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں البتہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ کر دے آپ کو تو اس میں کوئی بھی بعید نہیں ہے، لیکن اصل جو استخارہ ہے، اصل جو سنت سے ثابت شدہ استخارہ ہے، وہ یہ دعا ہے، اور یہ ایمان کے عین مطابق بھی ہے کہ اے اللہ ہم نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں۔ ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا شر چھپا ہے ہمارے لیے فیوچر میں۔ آپ غیب کا علم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہمارے لیے کیا بھلائی ہے۔ تو یہ بہت ہی جامع اور اوتھینٹک دعا ہے جو ہمیں کرنی ہے، جو ہمیں اپنے زندگی کے ہر معاملے میں کرنا ہے، اپنی زندگی کے کسی بھی فیصلے میں کرنا ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہے، بڑے سے بڑا معاملہ ہے۔ آپ جب اس دعا پہ توکل کرتے ہیں، جب اس دعا کو یقین سے پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کو گائیڈ کرتا ہے، ضرور آپ کے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ اور میں اس چیز کا لائف پروف دیکھ رہی ہوں، جب اللہ کا نام کسی کام کے شروع میں آ جاتا ہے، جب اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے، اللہ کی مرضی شامل ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ تو کامیابی اور برکت اور بھلائی آپ کے ساتھ، آپ کی قسمت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ کام آسان ہو جاتا ہے اور جلد ہوتا ہے۔
ہے. تو آپ سب بھی میری سسٹرز اپنی زندگی کے معاملات میں ضرور اس سے مدد لیں. یہ بہت افیکٹو دعا ہے میرے لیے، بہت اچھے طریقے سے اس نے کام کیا ہے. انشاءاللہ یہ آپ کو بھی ضرور مدد کرے گی. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز. اللہ پاک کنیسہ نور، ام یعقوب، کنیز فاطمہ، علیزہ خان، سدرہ منظور، نصرت، محمد فہیم، پروین، سلیم خان، عشا وریج، نغمہ خان، حیدر تابش، عائشہ، زرین خان، عمرانہ پروین، اقصیٰ، ثانیہ تحرین، مہوش سلمان، سائشہ اسلام، مریم خان، شبہ میر، کرن، عائشہ اعجاز، ریحانہ انصاری، تسکین خاتون، ٹریئر، اسلامسٹ، رخسار فاطمہ. اللہ پاک میری ان تمام بہنوں کی حاجات کو پورا کر دیجیے. اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیجیے. آمین ثم آمین. اور اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ سے نوازیے، اور جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے. اللہ پاک جو میری بہنیں گھریلو مسائل کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے گھریلو مسائل کو ختم کر دیجیے. اور جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کا رزق میں برکت عطا کیجیے. اللہ پاک ان کو حلال اور وسیع رزق عطا کیجیے. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.